وقت کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. آپ نے پیش رو خطبہ کرام سے سنا ہے، مزید سماعت فرمائیں گے. بس ایک دو باتیں وقت کے اندر میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے ذریعے سے جو ہدایات ہم کو عطا کی ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری ہدایات امت تک پہنچائی ہے. اور پھر آگے اہل بیت و صحابہ کرام نے، علماء ربانیین نے، مبلغین اسلام نے پوری دیانت کے ساتھ امت کو وہ پیغام دے دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پیغام کی حفاظت و سیادت کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کر دیں. حکومتیں بدلتی رہتی ہے، ارباب اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں ان کی نیتوں کے سلسلے میں پہلے ہی سے معلوم ہے کیسے حالات آئیں گے. آج یک بیک یہ حالات رونما نہیں ہوئے ہیں. قرآن کے ذریعے سے ہمیں رب نے سمجھایا ہے، احادیث کے ذریعے سے حبیب پاک علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں. چنانچہ میں ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، مشکات المصابیح کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک. میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں ہی بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. وَإِنَّ قُلُوبَ الْمُلُوكِ فِي يَدِي. اور یاد رکھنا بادشاہوں کے، حکمرانوں کے دل میرے دست قدرت میں ہے. پھر آگے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میرے بندو ان کے دل تو میرے دست قدرت میں ہے. اب میرا ایک انتظام بھی سنو. فَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ. جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے، میرے احکام کے پابند بنیں گے، تو میں دنیا کے حکمرانوں کے دلوں کو اپنے بندوں کے حق میں شفقت و رحمت کا پیکر بنا دوں گا. وَإِذَا عَصَوْنِي. اور اگر وہ میرے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، معصیت میں مبتلا رہ کر زندگی بسر کرتے جائیں گے، تو کیا کروں گا؟ حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ. میں ان بادشاہوں کے دلوں کو پلٹ دوں گا بِالسَّخَطَةِ وَالنِّقْمَةِ. ناراضگی کی طرف اور انتقام کی طرف، سخت گیری کی طرف پھیر دوں گا. اور اس کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر حکمراں بھی مہربان ہو جائے، حالات بھی سازگار ہو جائے، تو صرف حالات کا ماتم کرتے نہ رہنا، مرثیہ پڑھتے نہ رہنا، خود کا بھی محاسبہ کرنا کہ حالات کیوں رونما ہو رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خلاصہ آیت کریمہ یہ ہے کہ خشک و تری میں جو بگاڑ رونما ہوا ہے اور ہوتا ہے، لوگوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ کچھ ان کی بدعملیوں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ لوگ لوٹ کر آئے اس کی بارگاہ میں. تو عزیزان محترم، یہ بال یقیناً ناقابل قبول ہے. اللہ جزائے خیر دے نقیب ملت کو. انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے اور پوری طرح سے ملت کی نمائندگی کی ہے. ایسے تمام حضرات قابل مبارکباد ہے. اور آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کا یہ پلیٹ فارم ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم محض مخالفت کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، یہ کہہ کر خاموش نہ ہو جائے. عملی زندگی میں بھی اوقاف کے تحفظ کے جو اصول ہے اس کو بروئے کار لائے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ خوشخبری سنیں گے کہ بل واپس ہوگا اور تحفظ اوقاف کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں گے تو رب کی رحمت دستگیری کرے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین، اس کے بعد شہر حیدرآباد کے ایک ممتاز عالم دین اور سماجی اور معاشرتی مسائل سے بڑی گہری وابستگی رکھنے والے حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب کو میں دعوت دوں گا، جو مسجد ٹین پوش کے امام و خطیب ہیں اور اس علاقے کے ہر دل عزیز خطیب ہیں. میں سیدھی جانب والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اوپر پورے جلسے کا دار و مدار ہے. آپ حضرات برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. دیکھیے اس وقت سارا ہندوستان ہمارے اس جلسے کو دیکھ رہا ہے. ہم کو ایک نمونہ بن کر یہاں پر بتلانا ہے کہ ہم نے وقف بل کے خلاف میں
جو احتجاج کیا ہے وہ پرامن انداز میں احتجاج کیا ہے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر آپ لوگ جگہ دیں گے اور تمام لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو یہ جلسہ انشاءاللہ مکمل طور پر کامیاب ہوگا. انشاءاللہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ اس وقت منتظمین کے ساتھ میں آپ اپنا بہترین جو ہے سلوک کا معاملہ کیجئے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں وہاں پہ سلوک کا معاملہ کیجئے. سیدھے جانب جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ جلسہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے اور جب تک آپ لوگ اطمینان کا سانس لیں. تمام ہمارے بھائیوں کی ان کی ایک ایک کی ان کی حفاظت کی بھی سوچنا ہے. برائے مہربانی آپ حضرات بیٹھ جائیے اور اطمینان سے بیٹھیے اور پرسکون انداز میں اس جلسے کی کاروائی کو چلنے دیجیے. برائے مہربانی آپ سے مہربانی کرتے ہیں, آپ سے مہربانی کی التجا اور گزارش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صدر اجلاس حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب و تمام عمائدین ملت اور برادران اسلام، ہمارے ملک میں 2014 کے بعد سے ایسے لوگوں کو اختیار اور اقتدار ملا ہوا ہے جو ظلم پر آمادہ ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو حکمران ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں ان کی حکومت دیر تک باقی نہیں رہتی. ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہمارے ملک میں ظالمانہ قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں اور ہماری زبان کو بند رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. احتجاج کا جو ہمارا جمہوری اور جائز حق ہے وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے، بالخصوص ملک کے ان حصوں میں جہاں پر ان کو پوری طرح سے اختیار اور اقتدار حاصل ہے. وہ ظلم کی تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمارے قائدین، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سیاسی اور سماجی رہنما ہمیں جن باتوں کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں ان کی باتوں پر لبیک کہنا ہے. احتجاج کے طریقوں کو ان کی ہدایات کے مطابق ہمیں اختیار کرنا ہے. لیکن مومن کی ایک خاص خصوصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ مومن اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ مومن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ سب سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. دنیا میں سارے لوگ تدبیریں کرتے ہیں مگر ایک مومن اور غیر مومن کی کوشش اور تدبیر میں اور دوسروں کی مومن اور غیر مومن کی تدبیر میں فرق یہ ہے کہ جو مومن نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف تدبیر کرتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمارے ایک بزرگ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. ان کی ایک بات سنا رہا ہوں، بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ اگر مسلمان صرف ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں. جیسے ہمارے سکھ بھائی سردار جی دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ سردار جی ہیں، سکھ ہیں. ایسے ہی جو بھی مسلمان ہے وہ اپنی شناخت اس کے حلیے سے ظاہر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان صرف 51% نمازی بن جائیں، 51%،
قسم کھائی جا سکے کہ میجارٹی نمازی ہے، تو وہ حضرت فرماتے تھے کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے، مگر ہماری آبادیوں کا حال یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا محلہ 100% نہیں 200% مسلمانوں کا ہے، رات بھر بیٹھ کر چبوتروں پر باتیں کرتے ہیں، مگر ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی رہتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، تدبیر سب وہ کرنا ہے جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی مسجدوں کو نماز سے نہیں بھریں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری تدبیروں میں کوئی جان نہیں پڑے گی۔ جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ تمام وہ کام کرنا ہے جس کی مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہمارے قائدین ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا ہے، سچا پکا مسلمان بننا ہے، اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس اجلاس کو اور ان تمام کوششوں اور محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم حضرات، جو لوگ یہ لائٹ پل کے ساتھ میں کھڑے ہیں اسے ہلائیے مت خدا کے لیے، اور بہت ڈینجر ہے، اس لیے آپ لوگ احتیاط برتیں۔ اب اس کے بعد حاضرین گرامی، دکن کی ایک بہت کے رکن رکین، شیریں گفتار اور اعلیٰ کردار عالم دین حضرت مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات تبرک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما صدر اجلاس، مشائخ اعظام، علماء کرام، قائدین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور منتشر نہ ہو۔ آج کا یہ اہم اجلاس وقف ترمیم بل کے خلاف اور اوقاف کی تحفظ اور دستور کی حفاظت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ وقف ترمیم بل نہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ دستور ہند کے بھی مخالفت ہے۔ جہاں دستور ہند پر ہم ہندوستان کو اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی حفاظت کا حق دیتا ہے، وہیں یہ وقف ترمیم بل مسلمانوں کی مذہبی امور میں مداخلت کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان یہ ہمارا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ ہم دستور کی بھی